امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی غیبت کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی غیبت طولانی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے امت آپ کی غیبت سے انکار کر دے گی۔ کچھ لوگ غلو اور فضول باتیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، یا تو آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے اور دین سے خارج ہو جائیں گے اور 13 امام یا اس سے زیادہ اماموں کے قائل ہو جائیں گے۔ ایک گروہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے کہے گا کہ آپ علیہ السلام کی روح کسی کے جسم میں بات کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے وعدوں کی تاخیر میں ڈالنے کا قصہ کچھ یوں ہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر آسمانی عذاب کی درخواست کی تو اللہ نے ان کی روح العالمین میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کھجور کی 7 گٹلیاں دے کر حضرت نوح کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے پیغمبر، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری مخلوق اور یہ میرے بندے ہیں، تو ان کو مزید تبلیغ کر تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ بس اپنی قوت اور طاقت کو دوبارہ استعمال میں لا، ان کو ایک بار پھر حق کی طرف دعوت دے، میں تجھے ان زحمات کے بدلے میں اجر عطا کروں گا۔ اور یہ گٹلیاں جو میں تیری طرف بھیج رہا ہوں، ان کو کاشت کر، کیونکہ اگنے، بڑھنے اور پھل دینے میں تیری آسانی و کشادگی پیدا کروں گا۔ اور جو مومن تیری پیروی کریں ان کو بشارت دو۔ ان پر پتے اور پھل اگنے لگے تو نوح علیہ السلام نے خدا سے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے درخواست کی، لیکن خدا رحمان نے حکم دیا کہ دوبارہ گٹلیوں کو بھیجو اور لوگوں کو دوبارہ حق کی طرف دعوت دو اور ان پر اتمام حجت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر ان میں سے 300 نفر مرتد ہو گئے اور اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر نوح کی باتیں سچی ہوتی تو ان کے خدا کا وعدہ خلافی نہ ہوتی۔ پھر خدا تعالیٰ ہر مرتبہ اپنے سابقہ حکم کا تکرار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس عمل کا خدا نے 7 مرتبہ تکرار کیا، اور ہر مرتبہ ایک گروہ مومنین سے اپنے دین سے خارج ہوتا رہا، یہاں تک کہ باقی رہنے والے مومنین کی تعداد 70 سے کچھ زیادہ نہ تھی۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی اور فرمایا کہ اب صبح اچھی طرح ظاہر ہو چکی ہے اور تاریک شام ختم ہو گئی ہے، یعنی حق واضح طور پر ملاوٹ سے پاک ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جن کی طینت ناپاک تھی ان کے ارتداد ظاہر ہو گیا تھا اور وہ مرتد ہو گئے ہیں۔ اگر میں پہلے ہی مرحلے میں قافلوں کو ہلاک کر دیتا تو ناخالص مومنین جو بعد میں آنے والے مرحلے میں مرتد ہو گئے تھے وہ میرے عذاب سے بچ جاتے۔ میرا پہلا وعدہ پورا نہ ہوتا جس میں نے کہا تھا کہ خالص مومنین کو تمہاری نبوت کے ساتھ تمسک کروں گا اور ان کو بچا لوں گا، ان کو زمین میں جانشین بناؤں گا، ان کے دین کو تقویت عطا کروں گا، ان کے خوف اور ڈر کو امن و امان اور آرام و سکون میں تبدیل کر دوں گا، تاکہ دل میں بات بغیر کسی شک و شبہ کے خلوص کے ساتھ میری عبادت کریں۔ بس میں کس طرح سے جانشیر بناؤں اور اس طرح حس و حراس امن و آرام سے سکون میں تبدیل کر دوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ایمان کی کمزوری، طینت کی ناپاکی، باطن میں پلیدی کے سبب منافقت کی وجہ سے ان میں موجود ہیں، مرتد ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ دین سے نکل جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہی صورتحال امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ساتھ بھی پیش آئے گی۔ ان کی غیبت کا زمانہ لمبا ہو جائے گا تاکہ حقیقت ملاوٹ کے بغیر ظاہر ہو جائے، ایمان منافقت اور ملاوٹ سے پاک ہو جائے، اور وہ لوگ اس وقت سے پہلے اپنی ناپاکی ظاہر کر دیں اور مرتد ہو جائیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی غیبت اور ان کے عالمی حکومت کے قیام کے وقت نفاق ڈالیں۔